لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، برادران عزیز، مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں معارف اہل بیت چاہے تفسیر کی صورت میں ہوں یا عقائد کی صورت میں ہوں پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم اس طریقے سے آخر وقت تک ذکر اہل بیت کرتے رہیں۔ تو آواز سے بڑا سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سلسلہ ہدایت، یہ نظام ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت سے شروع کیا کہ جب سے جناب آدم کا اس کائنات میں نزول ہو، اس لیے کہ اپنی اعتبار سے بھی ضرورت تھی کہ اگر آدمی ہے تو آدمی کے ساتھ ساتھ ایک رہنما بھی ہونا چاہیے۔ اگر رہنما نہ ہو تو انسان راستہ بھٹک جاتا ہے، لہذا ضروری تھا اپنی اعتبار سے بھی کہ اللہ نے اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہادی کو بھی اس دنیا میں بھیجے، رہنما کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر رہنما نہ ہو، ہادی نہ ہو تو یہ انسان، یہ قوم و ملت بھٹک سکتے ہیں۔ لہذا اسی لیے اللہ نے آدم سے لے کر خاتم النبیین اور اس کے بعد آخر قیامت تک انتظام کیا، تاکہ جب تک یہ سلسلہ انسانیت چلتا رہے اس وقت تک نظام ہدایت بھی چلتا رہے۔ ایک صلوات بھیجے عظمت اللهم صل على محمد وآل محمد. امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، اللہ نے انسان کے اوپر دو حجتوں کو رکھا، حجتاً ظاہرتاً و حجتاً باطنتاً۔ ایک حجت ظاہری اور دوسری حجت باطنی۔ یہ اللہ نے دو چیزیں رکھی، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی۔ حجت باطنی کیوں رکھی، حجت ظاہری کیوں رکھی؟ حجت ظاہری کو انبیاء کہتے ہیں، رسول ائمہ، سلسلہ جناب آدم سے لے کر اور آخری وصی تک، یہ سب کے سب حجت ہیں، لیکن حجت ظاہری۔ ایک ہے حجت باطنی۔ سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ حجت ظاہری کیا ہے اور حجت باطنی کیا ہے؟ آپ نے خود ہی آگے تشریح میں فرمایا امل حجت الباطنۃ ہی العقول۔ حجت باطنی کا نام کیا ہے؟ عقل۔ واما الحجت الظاہرۃ ہی الانبیاء والرسل والائمہ۔ اور حجت ظاہری کو انبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں اور ائمہ کہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں عزیزو، عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کا ہونا ضروری ہے اور ضروری تھا۔ کیسے؟ خالی عقل کافی نہیں ہے، خالی عقل کافی نہیں ہے۔ عقل جناب آدم کو بھی دی، اس کے بعد سب کو دی، یہ اور بات ہے کہ سب کی عقلوں میں فرق ہے۔ جو ان کی عقل ہے وہ ہماری نہیں، تو ہماری عقل نہیں، عقول میں فرق ہے۔ عقل کہیں کہیں جانے کے بعد دھوکہ کھا جاتی ہے، عقل کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتی ہے نہیں؟ لہذا اس عقل کو دھوکے سے بچانے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ جہاں عقل سمجھنے سے کسی شے کو قاصر ہو جائے اور سمجھ نہ سکے، تو پھر یہاں
حجت ظاہری آنے کے بعد اس کو سکھانا. اور فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دونوں چیزیں ضروری ہیں. حجت باطنی بھی اور حجت ظاہری، یعنی عقل بھی انسان کے لیے ضروری تھی، اور انبیاء اور رسول اور ائمہ یہ دونوں عقلی اعتبار سے لازم. اچھا ایک چیز آپ کی خدمت میں غور فرماؤں، آپ کی خدمت میں غور فرمائیے گا. اچھا دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. ایسے تھوڑی سی اگر توجہ کر لیں، بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ مسلسل چکے مجالس سے ہیں. اگر بات پہنچ گئی تو میں جلدی ختم کر دوں گا، لیکن اگر بات نہ پہنچی تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر دوسرے پیدرے چلنے پڑتے ہیں، مثالیں دینی پڑتی ہیں. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے. سوال دیجیے محمد تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری لازم و ملزوم ہے. کیسے ضروری ہے میرے عزیزوں؟ توجہ فرمائیں کیسے ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، عقل بھی اور انبیاء بھی. کیسے ضروری ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کہتے ہیں نا بیوقوف کہتے ہیں. اب اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ کسی انسان کی بات کو سمجھ سکتا ہے؟ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. مولانا کتنے سمجھاتے ہیں سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل وہ جوہر ہے کہ جو باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یا یوں کہا جائے عقل وہ جوہر ہے کہ جو کسب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عقلی وہ جوہر. اگر عقل نہ ہو تو کسی کا کلام، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. عقل نہ ہو تو میاں انبیاء کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کس منزل پر لے کے جانا ہے میرے عزیزو آپ کو. اگر عقل نہ ہو تو انسان کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، کسی کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا. اگر عقل نہ ہو تو میاں انبیاء کی بات تو دور کی بات، اللہ ہی اس سے مخاطب نہیں ہوتا. اللہ ہی اس سے مرفوع قلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اوپر تکلیف نہ ہو، جس کے اوپر نماز نہ ہو، جس کے اوپر روزہ نہ ہو، جس کے اوپر حج نہ ہو. احکام اسلامی کس کے اوپر عائد ہوتے ہیں؟ عاقل کے اوپر. اگر کوئی بیچارہ سفیہ ہے، پاگل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. بس کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، باتوں کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل ہی وہ جوہر ہے کہ جو عام انسان کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جس طریقے سے عام انسان کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، انبیاء کے کلام کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بھائی انبیاء کے کلام کو کون سمجھے گا؟ جس کے پاس عقل ہوگی. اب اگر کسی مرحلے پہ نبی کسی کو بلائے اور نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہے، لبیک نہ کہے، نہ آئے، اس کا مطلب یہ بھائی مرحلہ خلافت دور کی بات، پہلے عقل ہی ثابت کر دو. عاقل نہ ہوتے تو کیسے سمجھ سکتا ہے آپ کو؟ تو ایک عاقل انسان مولانا کی بات کو بھی سمجھ سکتا ہے اور انبیاء کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی بلا رہے ہیں، چاہے آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، سلمان ہو، ابوذر ہو، جرداد ہو، قمر ہو، کوئی بھی ہو، اگر نبی کے کہنے پہ نہیں جا رہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں کھڑے رہنا ہے، نبی کہہ رہے ہیں یہاں کھڑے رہنا ہے، مورچہ نہیں چھوڑنا، مورچہ
اچھا نہیں چھوڑ، اگر چھوڑا تو خسارہ، آپ چھوڑ کے فرار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جی باتوں کو سمجھ نہیں، عقل سمجھا دو۔ اچھا اب جب یہاں تک بات آ گئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج کس کو عقل کہتا ہے؟ ہمارا معاشرہ کس کو عقل کہتا ہے؟ مانکی پور میں یہ چھوٹی سی تعداد عزاداروں کی، آپ خود بتائیے کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کی نظر میں کون عاقل ہوگا؟ ہر کا سب کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں نا، سب کا اپنا اپنا معیار ہے۔ کوئی کہے گا کہ مثلا مجھے سب کے نام یاد نہیں ہے کہ فلاں صاحب، کوئی کہے گا محمود صاحب، کوئی کہے گا فلاں، یہ جو کہے گا نا وہ بہت بڑا عاقل ہے، کوئی کہے گا وہ بہت بڑا عاقل ہے، کوئی کہے گا وہ بہت بڑا عاقل ہے، سب یہ تو کہیں گے نا، وہ یعنی سب کے اپنے اپنے اعتبار سے سب سوچیں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، ہمارے معاشرے میں اور سماج میں سب سے بڑا عاقل کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو سب سے شاطر ترین انسان، اس کو ہم عاقل کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ جو سب سے شاطر ترین انسان ہو اسے عاقل کہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج، یا میں الفاظ کو پلٹ کے کہہ دوں کہ جو اپنی عیاری مکاری کی بنا پر سامنے والے کو بیوقوف سمجھے، سب سے بڑا عاقل۔ لیکن میں البتہ دوسری بات کہتا ہوں، جیسے کوئی آگے بیوقوف بنانا چاہتا ہے نا، ہوتا ہے آئے اور آنے کے بعد ایسی باتیں کی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں، بیوقوف نہیں ہوتا ہے، یہ انسان جو خاموش ہے، ہاں ہاں کر رہا ہے آپ کی، یہ اس کو نہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو اپنی عیاری مکاری کی بنا پر سامنے والے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کو ہمارا معاشرہ و سماج کیا کہتا ہے؟ یہ سب سے بڑا عاقل ہے۔ نہیں میرے عزیزو، آئیے معیار عقل کیا ہے؟ معصوم سے سوال کیا گیا، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ ما هو العقل، عقل کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ما عبد به الرحمن واتصل به الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کیا۔ معیار عقل آپ نے سمجھا؟ تو معیار عقل زیادہ بڑھانے کے نام عقل نہیں ہے، زیادہ بولنے کے نام عقل نہیں ہے، سامنے والے کو اس کی شرافت کی بنیاد پر بیوقوف بنانے کا نام عقل نہیں ہے۔ نہیں، ما عبد به الرحمن واتصل به الجنان، عقل کیا؟ معیار عقل یہ ہے۔ اب یہ جو اصول دیا ہے معصوم نے، اس اصول پہ اپنے آپ کو پالتے چلے جائیے کہ آپ عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں۔ صلوات عقل کسے کہتے ہیں؟ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ معصوم کے اس کلام کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان بھی اللہ کی اس دی ہوئی صلاحیت اس کی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ عاقل ہے، وہ سب سے بڑا عاقل ہے۔ اب یہ عبادت کے بارے بہت وسیع ہیں اور چونکہ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ انسان ہر طریقے سے عبادت الہی کو انجام دے سکتا ہے۔ آپ یہی عقل ہے کہ جو انسان بیٹھنے کے بعد کسی کے بارے میں خوشی نظر رکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے، یہ عقل ہی ہوتی ہے، اس کی عبادت چل رہی ہے۔ لیکن کیا جائے، افسوس یہ ہے کہ فرش عذاب پہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہم فرش عذاب پہ بالکل اتحاد کی طرح جڑے بیٹھے ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکلے اصلا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی بھائی ہے، یہ دوست دوست ہے۔ یہ تو حسین کا کرم ہے کہ جس نے آپ کو متحد بنا دیا۔ کاش یہ تصویر اسی طریقے سے، جیسے یہاں ایک تصویر کے دانے جس طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے باہر سارے کتاب کے بارے میں یہ حقیقت ایسا نہیں، بل انسان والا نفس بصیرہ آپ اپنے زمین انسان اپنی حقیقت کو جانتا ہے۔ کہاں سے نکلے باہر؟ جس طریقے سے یہ اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایسے نہیں ہے باہر۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص ادھر سے گزرا دوسرے ادھر سے، سلام دعا بھی نہیں ہے، اور یہاں بیٹھے کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے بڑے اتحاد اور متحد
اور ہم سے بڑا اتحاد کرنے کا نہیں نہیں ما عبد الرحمن وہ کو سے بات ہے جناب صحابی سن رہا تھا، اس نے مولا سے سوال کر دیا، نام لے کے سوال کیا، میں نام لے لوں گا، نام لے کے سوال کیا، آپ کو سمجھ جائیے گا کہ مولا وہ فلاں صاحب کے پاس کیا تھا، ان کے پاس کیا تھا، مولا مسکرانے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ وہ عقل نہیں تھی، دل کا شیطانہ، وہ شیطانہ تھی، دل کا نکلا وہ دل کا شیطانہ، ہی شبیہۃ بالعقل اما لیس العقل، عقل سے مشابہ شے تھی لیکن عقل نہیں تھی۔ معیار عقل آپ نے سمجھا؟ بھائی کرتا کیا تھا؟ بیٹھا کہا ممبر پہ، حکومت اسلامی بتا رہا ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، شام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور بتائیں شام کے دربار میں بیٹھنے کے بعد میرا مسئلہ تو یہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس بہت اہم ہے، اور میں آج ابھی جو دوسری مجلس ہوگی انشاءاللہ شروع سے آپ تشریف لائیے گا، آپ سے خصوصی گزارش ہے تاکہ یہ جو میرا موضوع چل رہا ہے اس کو میں آج پورے مکمل طریقے سے اس کو مجھے پیش کرنا ہے کہ امام نے قیام کی ہوئی کیا، وہ سارے حالات کیا تھے، وہ کیسی چیزیں تھی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جیسی کہ مجلس کرتا ہوں آپ اگر چاہتے ہیں وہ چیز پہنچے اور علم آپ تک پہنچے تو بلا فاصلہ آپ فرش اعلیٰ پہ تشریف لے آئیے، اس لیے کہ 2-3 مجلسیں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مین چیز کہ جو ہمارا موضوع چلے ایمان کیوں نکلے اور کیا تھا، سارے وجوہات، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے افراد تھے، بنی ہاشم کا دربار میں جانا اور یہ جانا، ساری انشاءاللہ آج جو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لہٰذا گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ناصر کا تبرک لیجیے، اور بہتر یہ کہ اتنی جلدی ہمارے پروگرامس ختم ہو جائے دیتے ہم سو سکتے ہیں۔ صرف آپ بہت دیکھو جنا بس معیار عقل بتا دیا تیسرے مولا متقیان نے، کیا اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ عاقل ہے یا نہیں ہے، بس اگر آزاد ہو مسجد کی طرف جائے سمجھ لو عاقل ہے، لیکن راستہ بدل دے نہیں معصوم فرما دیا۔ بزرگ آئے، بزرگ کو دیکھنے کے بعد یہ بچہ سلام کر کے آداب کرے، احترام کرے، سمجھ لو بچہ بچپن سے عاقل ہے، ورنہ اس کی عقلی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ عقل کی تربیت کرنے کے بہت سے وہ ہیں، عقل کی تربیت کی جاتی ہے، بچہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے کہ خالی ذہن ہے، آپ موبائل کے اندر آج کل تو میموری ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ 500-686 پہلے وہ چھوٹی تھی 4 GB 2 GB آئی شروع میں، اس کے بعد 4 ہوئی، اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتی ہے اور وہ بھی ختم ہو گیا کہ ساتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ہوتی تھی اس کو بھرا جاتا تھا۔ یہ بچے خالی ہیں، اللہ نے جو دیا ہے، جو ہمارے پیٹ سے جو بچہ آتا ہے، باقی آغوش میں جو بچہ آتا ہے، خالی ذہن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خالی ہے۔ اللہ نے اس میموری کو خالی دیا تھا، اب یہ آپ کا کام ہے، چاہے اس میں گانے ڈال دے، چاہے اس میں آداب اسلامی ڈال دے، قرآن کی تلاوت ڈال دے، اب جو ڈالا وہی نکلے گا۔ اگر دودھ ہے تو دودھ نہیں نکلے گا، اور پانی ہے تو کیا نکلے گا؟ دودھ نکلے گا نہیں۔ اب آپ نے ڈالا پانی، چاہتے ہیں کہ دودھ نکلے، تو کیا ہوتی ہے؟ چاہتے ہیں کہ دودھ نکلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا عزیزان گرامی بہت ضروری ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں ملی ہیں۔ آج بچہ احترام نہیں کر رہا، آج بچہ سلام نہیں کر رہا، بڑوں کا تو احترام ختم نہیں ہو گیا، ایسا لگتا ہے جیسے چلے جا رہے ہیں مجھے بیچارے بزرگ۔ اور آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، شیخ یعنی بوڑھا کسی گاؤں میں بوڑھے کے وجود کی حیثیت معلوم ہے، الشیخ کالنبی فی امت، امت کے درمیان کسی بوڑھے کا رہنا یعنی نبی کا رہنا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بزرگ ہے
اگر کوئی گھر میں بزرگ ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے، یورپ کلچر، مغربی کلچر ہے کہ بوڑھے ہوئے بنا دیے نا اولڈ ہاؤس. اسلام یہ نہیں سکھاتا. نہیں، جتنا باپ بوڑھا ہوتا چلا جائے اتنے اور جانوں کو دکھا دو. یہ اسلامی تربیت ہے. تو جب مغربی کلچر پڑھیں گے یہ کہاں سے اسلام نکلے گا؟ آپ اپنی میموری کے اندر کیا ڈال رہے ہیں؟ کلچر اسلامی، فرہنگ اسلامی، ثقافت اسلامی یا ویسٹرن کلچر؟ ایمان سے بتائیے، قسم بتائیے. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ چھوڑیے، قرآن ان کو بھی کہہ دیتے کہ تو تجھے اس منزل پر پہنچا دیا، اپنے باپ کو پتہ نہیں. اسی باپ نے تجھے اس منزل پر پہنچایا. کیا ہم لوگ تیرے جوتے کھا رہے ہیں تجھے پتہ نہیں؟ اس بات ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ بے تربیت کا نتیجہ ہے. یہ اس شہر کا نتیجہ ہے کہ جس کے باپ نے اس بچپن میں عالم دفلی میں توجہ نہیں دی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جو جب تک میموری خالی ہے اس کو اچھی چیزوں سے بھر دو، اچھی چیزوں سے بھر دو. لیکن اگر آپ نے اچھی چیزوں سے اس کو نہ بھرا تو جو ہے وہی نکلے گا. جو ہے وہی نکلے گا. موبائل شادی بائک خریدا تھا تو جو انہوں نے ڈالا ہوگا وہی تو نکلے گا اس کے اندر سے. یہ آج کل تو سوشل میڈیا ایسا ہے کہ کسی بھی ادھر سے وائرل ہو. صحیح ہے. جو جس گروپ کو آپ نے ایڈ کیا ہوگا اور فرما رہے ہیں آپ، تو جس طریقے سے آپ اس بچے کے ذہن سے ڈالیں گے ویسا نکلے گا. تو آج یہ فرش ادب میں ہمارے بچے خود بخود آ رہے ہیں. جو خود بخود ادھر حسین کا نام آتا ہے، ادھر آواز دی جاتی ہے. بس یہ کیا ہے؟ یہ آسان ولایت ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے بچے فرش ادب میں آ رہے ہیں. وہ تکبیر اور یہ تکبیر، یہ آسان ولایت ہے. یہ تو ہم نے وعدہ کیا تھا. نہیں، لبیک یا حسین، مولا ہم آئیں گے. فرش ادب پہ آپ آئیں. جو عالم ارواح میں آپ نے وعدہ کیا نبھانے کے لیے. یہ کیا چیز تھی؟ چونکہ بچپن میں سے اس چیز کو ڈالا گیا تو آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر اس پورے دین کو اگر ڈالتے، وہ چیزوں کا مجموعہ ہے نا اسلام. اصول دین، پورے دین، اصول دین یعنی اعتقاد. تو اعتقاد تو آپ نے دیا، لیکن پورے دین الصلاۃ امور الدین، تو یہ کبھی کس کی ہے؟ کبھی آپ ہی کی ہے، یہ کبھی کسی اور کی نہیں ہے. لہٰذا جیسے آپ نے اس کو دیا اس کو دیا. آج یہ نہ مولانا کا نتیجہ ہوتا اور نہ مولانا کو شروع میں بیٹھ کے 5-7 منٹ مقدمہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. خود لکھائے تب اصل بات پیش کی جائے. لہٰذا آخری پیغام میں عزیزوں، عقل کسے کہتے ہیں؟ ماں و پیدا بے الرحمن وقت سے باب جنان. یہی وجہ ہے امام حسین نے انہیں مردہ عقلوں کو جگانے کے لیے ہو جاتی ہے. اس کی غذا انشاءاللہ دوسری مجلس میں بیان کروں گا. اس کی غذا کیا ہے، اس کا کھانا کیا ہے، اس کا کھانا کیا ہے، کھانا ہے کیا ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کروں. اور میرے عزیزوں، امام حسین نے جو قیام کیا کہ عقلوں کو زندہ کرنے کے لیے، ضمیر مردہ ہو چکے تھے، ان ضمیروں کو جگانے کے لیے امام حسین نے زندہ کیا. آپ سوچیں کہ کس کو قیام کرنا پڑ رہا ہے، کس کو نکلنا پڑ رہا ہے، کس حال میں نکلنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ دوسری مجلس سے سارے حالات بیان کیے جائیں گے آخری تک کہ امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا، اس کو بچا. لیکن فقط مظلومیت یہی ہے کہ کاش یہ زمانہ پہچان لیتا کہ یہ کون ہے سید شباب اہل. کاش زمانہ ان کی عظمت کو پہچان لیتا، لیکن زمانے نے ان کی عظمت کو نہیں پہچانا. چھوٹے چھوٹے بچوں ظلم کی انتہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باپ کو قتل کر دیا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس صورت سے، یا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عقل کیا کہتی ہے، حالت کیا ہے. یعنی کیسا نرم امام علیہ السلام. میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، دل دہلانے والی چیز. خیبر فتح کیا ہے میرے مولا نے. جو خیبر فتح کیا، خیبر میں کون ہے؟ یہودی ہیں.
اسلام کے مخالف خیبر جو فتح ہوا ہے اسلام کے مخالفین سے جنگ ہے، اور سارے کے سارے یہودی ہیں کہ جو آج بھی اسلام کے دشمن ہیں اور پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، اور جب تک اسلام باقی رہے گا یہ یہودی اسلام کے دشمن رہیں گے۔ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیبر جو فتح ہوا ہے، تو جب خیبر فتح ہوا تو مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ خیبر کی فتح کے بعد ایک کونے میں مولا کائنات گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ چاہنے والا آگے بڑھا، سرکار آپ رو کیوں نہیں، گریا کیوں کر رہے ہیں؟ گریا کرنے کا یہ تو مقام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے یہودیت کی کمر کو توڑ دیا ہے کہ جو اسلام کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اب یہ گریا کرنے کا مقام نہیں ہے۔ آپ نے وہاں ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے اس گھر سے خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، لیکن اب وہی بچے جو خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے وہ بچے گریا کر رہے ہیں۔ میں اس پہ نہیں رو رہا، گریا ان بچوں پہ ہے کہ بچے گریا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کو فتح کر لیا گیا ہے، بچوں کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں، ان کی اسیری دیکھ کے رو رہا ہوں۔ ہائے علی بن ابی طالب، اللہ اکبر، ایسا نرم دل کہ جو بچوں کی اسیری دیکھنے کے بعد، چھوٹے چھوٹے بچوں کی یتیمی دیکھنے کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب خیبر فتح ہوا تو یتیم ہوئے بچے یا نہیں ہوئے؟ کہ میں اس پہ نہیں رو رہا، میں ان بچوں کی یتیمی پر رو رہا ہوں، یہ بچے یتیم ہو گئے، یہ بچے اسیر ہوں گے۔ آئے علی بن ابی طالب کا کلیجہ ہے میرے مولا، کربلا کے میدان میں آئیے، ہوگا کہ آپ کے بچے بھی اسیر کیے جائیں گے۔ ارے 4 سالہ سکینہ ہوگی لیکن ظالم نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اجرکم اللہ۔ میرے عزیزو، آج 5 محرم آ گئی، حق گریا ادا نہ ہو سکا۔ اگر گریا نہ کرنا ہے اس کی ایک نماز رسول کا ماتم ہے، کم از کم سب کو جھکا لیا کرو۔ اس کا ماتم ہے، نماز رسول کا ماتم ہے، یہ اس کا ماتم ہے کہ اس میں گریا کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے خون جگر کو دین اسلام کی راہ میں بہا دیا۔ لہٰذا رونے کا مقام ہے میرے عزیزو، رونے کا مقام ہے۔ بی بی زینب کا ایک لقب ہے کعبۃ الزرایا، مصیبتوں کا کعبہ۔ کس کا کعبہ؟ مصیبتوں کا کعبہ۔ وہ میرے عزیزو، امام حسین جب آئے ہیں تو حالت دیکھیے، کرم دیکھیے امام کا۔ حور کون ہے؟ کربلا سے پہلے ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں پر اصحاب نے کہا کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے وہ کالی سیاہ کچھ چیز دکھائی دے رہی ہے، سیاہی دکھائی دے رہی ہے۔ سیاہی کی چیز کی تھی، سروں کی سیاہی تھی، فوج اڑا رہی تھی۔ قریب پہنچے کتنے کا؟ 4000 کا لشکر ہے۔ جیسی لشکر قریب آیا مولا نے کیا دیکھا کہ حالت پیاس سے بری ہے، خون بھی ساتھ میں، اور یہ جو پورا لشکر ہے جانور تک بری حالت ہے پیاس سے۔ اگر ان کو پانی نہ دیا جائے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب امام حسین چلے تو ایک مقام پہ جہاں پہنچے ہیں وہاں پر جناب عباس کو خصوصی حکم دیا، بھیا مشقوں کو اچھی طریقے سے پر کر لو، بھیا پانی زیادہ رکھو جتنا ہو سکے پانی۔ وقت کا امام ہے، عالم الغیب جانتا ہے ایک مرحلہ آئے گا کہ پیاسے ہوں گے، پانی دینا پڑے گا۔ اجرکم اللہ۔ جیسی نزدیک آئے گا امام نے کہا بھیا بس آگے وہ مشق کے دہانے کھول دو، مشق کے دہانے کھول دو، یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ جانوروں تک کو سیراب کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا اس قافلے میں سکینہ موجود نہیں تھی؟ سکینہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ 4 سالہ بچی منظر دیکھ رہی ہوگی یا نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ سب اہل عرب دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ اکبر، ظلم کی انتہا تو یہی ہے۔ اس ساقی کوثر کا نام جو جانوروں تک کو پانی پلانا ہے، بادشاہت حسین بن علی کا ہوا کام جب چلا ہے تو ایک مقام ہوا آیا کہ جہاں خیام لگائے گئے، یہ خیام حسین کے بعد کہاں لگے؟ لڑائی میں نہیں لگے، سائے میں نہیں لگے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ظالموں نے اپنے خیام جو لگائے وہ سائے میں لگائے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوپ کے تبھی سے دھوپ میں رکھا۔ ہتھکڑیاں بیڑیوں میں سیدت سجا، دھوپ کا عالم ہے، بچی کو پیاس لگی۔ یہ بچی کون ہے؟
یہ بچی بہت سارا منظر دیکھے ہوئے تاریخ لکھتے ہوئے سکینہ آگے بڑھی شکر پانی پلا رہا تھا میں نے اجازت لی ان کی اماں مجھے اجازت ہے پیاس لگی ہے سے پانی مانگ لو ہاں ہاں بیٹا حجت تمام کر لے پانی مانگے بچی آگے بڑھی میرے عزیزوں اگر کوئی بچہ آئے انسانیت کا تقاضا کیا ہے اگر بڑا بزرگ انسان ہے تو خود چھوڑ کے پانی دیتا ہے بیٹا پہلے تم پیو لیکن کربلا کی تاریخ یہ الگ ہے روتے کیوں ہے بھائی 4 سال کے بچے پر ظلم کیا جاتا ہے یہ کیسی انسانیت ہے یہ کیسے مسلمان ہے یہ کیسا شعور ہے بچے آگے بڑھی شکر مجھے پیاس لگی ہے شکر مجھے پیاس لگی ہے شکر مجھے پیاس لگی ہے بچی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا بچی نے یہ تصور کیا کہ فوج کو پانی پلا چکے گا تو مجھے پانی پلائے گا اجروں کو بدلنا آتا نہ ہو فوج کو پانی پلا چکے گا تو مجھے پانی پلائے گا لیکن فوج خراب ہوئی جانوروں کی طرف آگے رہا جانوروں کو سیراب کیا بچی نے تصور کیا شاید جانوروں کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی دے گا لیکن اللہ اکبر ظلم کی انتہا ہو گئی بچی تڑپتی رہی